بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفاظتوں میں محفوظ رکھے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصائب سے اللہ رب العالمین آپ کو دور رکھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں شاید ہی کسی نے بتایا ہو۔ یہ وظیفہ مجرب وظیفہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا ہے تاکہ تمام احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو پیارے بھائیو، یہ وظیفہ جو اس ماہ سفر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی کہ 10 دن سے مراد یہ ہے کہ اگر 3 دن بھی پہلے عشرے میں رہتے ہیں تو آپ اس میں یہ عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عاجزی انکساری کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور وظیفہ اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 41 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھیں گے۔ اور وقت کی کوئی قید نہیں، بہتر یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے اگر یہ کیا جائے تو زبردست ہوگا۔ اگر آپ اذان سے بھی پہلے تہجد کے وقت کر سکتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، یا پھر فرض نماز عشاء کے بعد اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تینوں وقت میں جب آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کے ہاں رات کو جب لوگ سوتے ہیں، انسان سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں رشک کرتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں، یہ بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا مانگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اگر یہ دیکھ لیتا ہمیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں دیکھ لیتا تو پھر اس کا کیا منظر ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس نے آپ کو دیکھا ہوتا، یہ جنت کو دیکھا ہوتا، تو یہ تڑپ کر دنیا میں 1 سیکنڈ بھی نہ رہتا، آپ کے پاس چلا آتا۔ تو میرے بھائیو، اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ جب اللہ کے اوپر یقین کامل رکھتے ہوئے ہم یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہوا اور قبر کا سفر بھی آسانی سے ہوا، یہاں سے رخصت ہوتے اسے کوئی پریشانی نہ درپیش آئی۔ میں اسی طرح ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ ایک خواتین تھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ 2 سال سے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا تھا۔ تو ہر سال ماہ سفر میں وہ وظیفہ 10 دن کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی موت کیسے واقع کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، مصلی کے اوپر جب بیٹھی تھی تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور وہاں سے سانس قبض ہو گئی، وہیں مصلی کے اوپر ہی گر گئی۔ سبحان اللہ، یہ کیسی موت ہے! اللہ رب العالمین سب کو کلمے والی موت، باوضو اور
تکلیف دہ موت نہ ہو، آسانی والی موت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔